السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم. باب 10 پارٹ 2 آڈیو بک. صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی. کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں. کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ. نور بانو. فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھی. آبدہ بھابھی اور سیرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی. تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو. یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی. یہ آبدہ چچی اور سیرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھیں اور پھپھو کے لیے بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھیں. آج پھر آ رہی تھیں. کیوں بھلا؟ اماں. کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا. چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں. سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے. وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے. سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے. اچھا. وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی. پہلے تو سیرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا. اف. وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی. خیر جو بھی ہے. اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا. وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا. ارم کی آواز نے اسے چونکایا. وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی. ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی. ارم. اسے حیرت ہوئی. ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی. بات کرنی تھی تم سے. پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا. تم باہر جاؤ. وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی. ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا. بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا. ارم چند لمحے سے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی. اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا. ارم. اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی. جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں. اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں. وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی. ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا. مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تمہارے ساتھ. آئی ایم سوری فار دیٹ. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حیا نے بغور اسے دیکھا. وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا. کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا. اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکے. کیا؟ وہ چونکی. اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری. ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں. کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی. حیا نے بمشکل شانے اچکائے. جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا. البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا. مگر خیر. ارم نے گہری سانس لی. لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی. کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس. اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا. بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے. تو یہ بات تھی. حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی. ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی. ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو. الہی بخش. اس سے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی.
وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کی کال ریکارڈز چیک کیے۔ اس نے ڈائل کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش۔ اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی۔ اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کی سیکریٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا، ان کی ایب نارمل بیٹی، اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکریٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ابایوں کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے سے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا، رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگرالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے۔ رجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ ایب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ، کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا موڑا توڑا ہوا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی شاید، اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی تھی۔ اچھا، یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرامز میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو۔ وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی، یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ رجا نے کچھ نہیں کہا،
وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہیری پوٹر، دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا نے دھیرے سے اثبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے سب بھول چکا تھا۔ اوہ ہاں، کلنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سولو کرو۔ بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہ عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ سٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پیسٹی پاؤڈرز۔ اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ سو ٹریس سوپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پر ٹھہر گئی۔ اسٹوری سویپڈ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے، ٹائپ پاسورڈ۔ اس نے اچنبے سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے۔ لفظ پاسورڈ، جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے پاس آفس پہنچنے کی اتنی جلدی سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مقفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسی ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر 8 چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔
ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا، ایکسس گرانٹڈ۔ پاس ورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پر وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈو میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے بہار گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ پہ ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبدالرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبدالرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئیں۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور اسپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھاپ گئیں کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد بے غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگھرالے بالوں کی پونی بنائے، لمبے فراک میں ملبوس، وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبدالرحمن؟ وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی، چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا، اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو۔ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبدالرحمن؟ نہیں نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس سے نہیں گئی۔ چل ہمیں بات سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی، اور پھر؟ اور تم مجھ سے تب شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہار گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو،
تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑے اب وہ جس طرح سے دیکھ رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو عدالار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں، وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے؟ میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محظوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہارے گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تو مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا۔ اسے معلوم ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہارے گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے۔ کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میڈم، آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جو اسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔
احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، دم سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈالی تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ وہ بالکل سانس روکے دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے، اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو انکوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک پزل باکس ترتیب دیا، ایک ٹریجر ہنٹ، اور تم اسے حل کر لو گی، یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر سے جیل میں، میں نہیں جانتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے۔ وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہیں بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ؟ یو ایڈیٹ! بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔